یا ولی اللہ سلام علیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بخير خلق كلهم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کے طرف سے نور و روشنی پر ہو۔ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو رہی ہیں، یعنی ذکر نہیں کرتے، کہ وہ لوگ سرے گمراہی میں ہے۔ اللہ کریم نے بڑے سختی سے اس میں جو بات کی ہے، اسلام قبول کرنے کا توفیق تو اللہ کریم ہمیں عطا فرمایا، بھلے ابنا صحیح، پیڑھی بے پیڑھی سے ہمارا والدین، ہمارا دادا پردادا، یہ سارے لوگ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مسلمان ہونے کا اللہ کریم نے توفیق دیا ہے۔ لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے ہم تو رخ روشن پر ہیں، اسلام خود روشنی ہے۔ گھر میں جو مکان بناتے ہوئے ساری چیزوں کو ہم تیاری کرتے ہیں، بجلی کا اہتمام کرتے ہیں، اور کم سے کم دیا کا یا لالٹین کا استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی دیہاتوں میں کہیں بجلی نہیں ہے، لیکن کچھ تو روشنی کا، کم سے کم موم بتی کا استعمال تو ہم کرتے ہیں، لیکن روشنی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ دن دیاڑے اللہ کریم مشرق اور مغرب دونوں جگہ پہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے
وہاں ہر جگہ جگہ ہر ذرے ذرے کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، اور جب ڈوب جاتا ہے پھر اگلی طرف وہ روشن ہونا شروع ہوتا ہے۔ سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے طرف وہ ڈوب گیا ہے، لیکن اگلے طرف وہ روشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہیں، اسی طرح سورج کے سامنے زمین گھومتا رہتا ہے، جہاں گھومتا ہے وہ روشنی ہو جاتا ہے۔ اسلام ایسے ہی جو روشن ہے، گھر کا جو اہتمام، اب بجلی آج تو بہت ضروری ہو گیا، چارجر کے بغیر موبائل نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، اور ٹاور نہیں ہے، اور ہر ذرے ذرے کا بجلی کا ضرورت ہو گئی۔ ہم بجلی کا ایک طرح کا محتاج ہو گئے، لیکن بجلی تو ہمارے پاس ہے، خود بند ہونا اور بات ہے، لیکن ہم خود بند کر کے بیٹھے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ آج مکمل طور پہ جو اسلام کا حال یہی ہے، رب العالمین خود تجلیات باری ہے، اس کا روشنی کا ایک حصہ ہمارا جسم کے اندر بھی ہے۔ اسلام تخلیق تین چیزوں میں ہے، ایک اس کے اندر چمکتا ہوا روح ہے، ایک اندھیرے میں بسنے والے ظلمت ہمزاد شیطان ہے، ایک اسباب کے طور پر اس زمین میں پیدا کیا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، وہ یہ جسم ہے۔ تینوں کے ساتھ مکمل بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہے، انسان ہے۔ اللہ کریم یہاں آب حیات بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور زمزم بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہاں گٹر بھی چلتا ہے۔ گٹر میں آپ پریزی کریں گے، قریب بھی آپ جا نہیں سکتے، آپ جائیں گے تو وہاں سے دوڑنا یا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جو بدبو ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ تھوڑا سا ایک خوشبو، تھوڑا سا ایک مہک کہیں پھولوں کا، کہیں عطروں کا مل جائے اور تھوڑا سانس کھینچتے ہیں، لیکن یہ گٹر کا بدبو ہمیں پسند نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے انسان جسموں کے اندر ایک گٹر دوڑتا ہے، وہ جو ہمزاد شیطان ہے۔ امتحان یہی ہے اس بندے میں، کیا ایک روشنی کا بڑھاوا کرتے ہیں یا گٹروں کا بڑھاوا کرتے ہیں۔ اگر روشنی کا طاقت آپ کے اندر جو زیادہ ہے، وہ جنت میں تو نہیں لیا جا سکتے۔ جنت تو چاروں طرف مہک ہے، خوشبو ہے، حور ہے، میوے ہیں، باغ ہیں، باغیچے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، جب جنت میں آپ رہیں گے دائمی رہیں گے۔ اگر وہاں گٹر دوڑتا تو کون رہے گا؟ وہاں تو باہر نکل کر فوراً آ جائے گا۔ لیکن جہنم ہے ہی یعنی بدبودار جگہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی جب اللہ کریم کا ارشاد ہے، وہاں بھی بندہ باہر چاہنے کے باوجود بھی جا نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا خالدین فیہا ابدا۔ اب اس کے چناؤ ہمارے ہاتھ میں ہے
کیا روشنی کو چاہتے ہیں یا گٹر کو چاہتے ہیں؟ ساتھیوں میں ہمیشہ کچھ دلدل رہتا ہے، یہ تصوف کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، اس کی اہمیت کی کیا ضرورت ہے؟ آج دنیا بھر لوگ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، رہا عمل صالح کا، اللہ کریم جہاں ایمان کا شرط لگایا وہاں عمل صالح کا بھی شرط لگایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اگر عمل صالح نہیں ہے اس مکان بنانے کا، وہاں خوبصورت بلبیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ نہیں جلائیں گے۔ آج ہم مجبور یہی ہیں، ہمارے جو چاروں طرف طرح کا جو تنظیم ہے وہ سارے یہی کہتے ہیں ہمارا جو تنظیم صحیح ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو شریعت بتا دیں گے، مسئلہ دین بتا دیں گے، رکوع سجود بتا دیں گے، وضو کا بتا دیں گے، تیمم کا بتا دیں گے، مکمل داڑھی کے بارے میں بتا دیں گے، پورے رمضان میں روزہ کس طرح شروع کیا جاتا ہے، کس طرح ختم کیا جاتا ہے، ہم بتا دیں گے، زکوٰۃ کا مقدار بتا دیں گے، حج کا موسم آ گیا تو احرام باندھ کر بتا دیں گے۔ یہ ویسی جو بات ہوتی ہے جیسے دروازہ لگا دیا، کھڑکی لگا دیا ہے، کہیں صوفہ لگا دیا ہے، کہیں برتنوں کو سجا دیا ہے، بس ہو گئی، روشنی کہاں ہے؟ حتیٰ کہ موجودہ زمانے میں یہ حال ہو گیا ہے، روشنیوں کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے میں ہی ہم جئیں گے، اندھیرے میں ایک دوسرے سے ہم ٹکر مار لیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، خوب ٹکر مار لیتے ہیں۔ اب موجودہ جو حالات اس طرح خراب ہے، کیا آسام ہے، کیا بہار ہے، کہاں یو پی ہے، کہاں دلی ہے، ہر جگہ پہ این آر سی کے متعلق جو چرچا ہو رہی ہے، بھائی لوگوں کو فکر نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جلوس نہیں نکالتے، باتیں نہیں کرتے، سپریم کورٹ میں جو پٹیشن نہیں ڈالتے۔ ہمیں بتا دینا چاہیے، ہمیں اس قانون کا ضرورت نہیں ہے۔ تو پرسوں ایک ساتھی ہی کشمیر سے ہی بات کیا، موجودہ حالت میں آرٹیکل 370 کا جو دائرہ جو لگایا گیا ہے، آپ مانیں نہ مانیں، ہم تو آپ کے اوپر لاگو کر دیں گے، مار پیٹ کر کے، آپ کو جیل کے اندر ڈال کے، کچھ لوگوں کو ختم کر کے لاگو کریں گے اور کر کے رہیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا ہے، آج عوام چپ ہو گئی۔ اس طرح وہ موجودہ دوسرا پہلو میں جو بات ہو رہی ہے، میں نے کہا جب بھی ہم شکایت کرتے ہیں حکومت کی طرف یا کوئی حاکم کی طرف، وہ ظالم ہیں جی، لوگوں کو ستاتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے فلاں کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا ظالم تو وہ ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے نہیں اترا ہے، ہم میں سے ہی ایک گیا ہے۔ ہم مظلوم ہیں، ظلم سہتے ہیں،
اللہ کریم کو بغیر جانکاری میں بٹھا دیا ہے، کہیں سے آ کر یعنی کہ کود کر بیٹھ گیا ہے، کرسی کا ہڑپ کر لیا ہے، جب تک چاہے تب تک وہ رہے گا۔ یہی بات ہوتی ہے، جب تک مخلوق نہیں سدھرے گا اور کوئی حاکم سدھارنے کے لیے ہم کیوں سوچتے ہیں؟ ہمارا اندر جو گٹر برقرار ہے، ہمارا اندر اندھیرا برقرار ہے، روشنی کے بارے میں بات کریں تو سب بھاگتے ہیں۔ اور اس روشنی سے ہی یعنی کہ ہمیں فتح ہوا ہے۔ اسلام کی جو جیت ہوئی سب اسی میں سے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نور نالا نور جب تھے، لوگوں کو سینہ منور ہوا، احساس ہوا، اکڑ ختم ہو گئی، عنایت ختم ہو گئی، کبریات ختم ہو گئی، اللہ کا بندگی کا احساس ہوا ہے۔ آج سب میں آنا موجود ہے۔ یہودی نے دیکھا جب تک ان میں ادب رہے گا ان کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، ان میں تقوی موجود رہے گا ان کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، ان میں خلوص رہے گا ان کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو ختم کر دو، انا کو ڈال دو، ہم ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، سوار ہو جائیں گے۔ اس نے مکمل طور پر سرچ کیا، تحقیقات کیا، آخر کچھ کام اس کا ہو رہا ہے آج کل۔ ہمیشہ جو لوگوں کے سامنے مخاطب کرتے ہوئے کسی تنظیم کا، کسی سلسلے کا نام لے کر یہ برا ہے وہ برا ہے بتانا درست نہیں ہے، اشارے ہی سے ہی بات کرنا صحیح ہے۔ لیکن آج ہم مجبور ہو گئے، کون کیا کرتا ہے، ہم کس سٹیج پر جو کھڑے ہیں، ہمیں احساس کس کے ساتھ بیٹھنے سے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین۔ ابھی سچے لوگوں کا پہچان کیسے کیا جائے گا؟ اب کچھ سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں، لوگ آج بھی جو سلسلہ کیا ہے اس دلدل میں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ایک شیخ منتخب کر کے اس کے ہاتھ بیعت ہونا، اور صبح شام یعنی کہ جو کثرت سے ذکر الہی کرنا، اور پابند سے تہجد نماز ادا کرنا، یہ ساری چیزوں کو ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ تو ایک صاحب نے ہمیں وہ سوالات پورا لکھ کر دیے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ اس کا جواب اردو میں بھی، اس کے بعد یہاں کا جو لغت ہے تمل میں بھی میں بتا دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سلاسل ہمیشہ جو چار برقرار رہا، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ۔ نقشبندیہ میں بھی نقشبندیہ مجددیہ، نقشبندیہ اویسیہ، دو
شاخت ابھی بھی ہے۔ کیا ان میں شامل ہونے سے ہمیں کچھ فوائد بھی ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، یا اس کے بغیر ہم کیسے یعنی کہ جی رہتے ہیں، ویسے ہی آج بھی ہمارا حال وہی ہے۔ کیا فرق ہے ہمیں کردار میں، لین دین میں، زبان میں، اٹھنے بیٹھنے سے، ادائیگی دین سے ہم کتنا فرق پائے ہیں؟ ورنہ ہم جیسے تھے ویسے ہی ابھی بھی ہیں، پھر اس کا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہ کسی ڈھانچے سے بیعت ہو کے اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کی باتوں کو سننا، اس کے تابع دار بننا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مکہ مکرمہ جو جتنے کفار مشرکین تھے، جب نبی علیہ السلام مابعوث سے پہلے بھی ان کی جو زندگی تھا، کھاتے پیتے تھے، بڑے مرضی سے جیتے تھے، اور نبی علیہ السلام مابعوث کے بعد ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، ادب اختیار کیا، خلوص اختیار کیا، تقوی حاصل ہوا۔ کیا فرق پڑا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چاول کا کہیں دانہ برتن کے باہر ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا، میں اس وقت احساس نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام صحبت کے بعد وہ احساس ہونے لگا، ایک دانہ بھی اگر باہر گر گیا۔ ہم اسراف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب احساس دل زندہ ہوا، پہلے احساس دل مردہ تھا۔ اور کس طرح ان کا جو کردار تھا یہ سارے حکایت میں موجود ہے۔ لوٹنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، عورتوں کو عزت خراب کرنے والے، دوسرے کا مال اپنے مال سمجھتے تھے، دوسرے کے بیویوں کو اپنے بیوی سمجھتے تھے۔ تو یہ جو تبدیل ہوا کسی استاد کے وجہ سے ہوا، ورنہ کفار مشرکین میں وہ شعر و شاعری، آج بھی ان میں وہ جو شعر و شاعری موجود ہے، اور وہ بہت پسند کرتے ہیں اس اندازے سے جو بات کرنا، اور اسی حساب سے رب العالمین نے قرآن کریم پر نزول کیا ہے۔ یا اللہ جل جلالہ بیت اللہ شریف کے اوپر قرآن کریم نزول کر لیتا، اور سب کو پیغام دے دیتا، بھائی یہ آپ کے جو لہجے میں ہے قرآن کریم، اس کے جتنی جو اوامر ہے، حکم ہے، اس کو پڑھ لو اور عمل کر لو۔ کسی استاد کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ادب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس میں زمین اور آسمان میں فرق پڑا۔ لوٹنے والے، لوٹانے والے میں اللہ کریم تبدیل کر دیا ہے۔ وہ جو کردار کیا ہے، سورۃ الفتح میں آخری رکوع میں اللہ کریم وضاحت سے فرماتے ہیں، کیسے عجیب لوگ تھے۔ ہمارا بھی لوگوں کے جو پیشانیوں میں نشان ہے، اللہ کریم ان میں فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، ان کے پیشانی میں بھی نشانہ ہوتا تھا،
کیا ہمارا جو نشانہ ان کا نشانہ ایک ہی ہے؟ درجات اور اعلیٰ اور ادنا میں ہے. وہ استاد جن کا جو کوئی مثال نہیں ہے. آپ کو ان کے قدموں میں کے بس بیٹھنا ہوگا، یہ شرط ہے. اس کے بغیر نہ الف ملے گا نہ با ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سکھائے؟ جانورانہ کردار کو تبدیل کرتے انسانیت سکھائے. جانورانہ کردار کیا تھا؟ ان کا اندر چلتا وہ جو گٹر تھا اور حمزات جن تھا. ان کے اندر شیطان دوڑتا تھا خون میں. کسی کو نہیں بخشتے تھے اور اتنا رحم والا کیسے بن گئے؟ اس کا وجہ یہی ہے، روح ادنا تھا وہ اعلیٰ بن گیا. روح کردار ہے، حمزات شیاطین بد کردار ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ سے، نور نبوت سے ان کا جو روح میں اصلاح ملا، اس انسان میں بندگی ملی. چودہ صدیوں میں ان کا تعریف کر کے لوگ تھکے نہیں ہیں. آج بھی اسٹیج میں، ممبر میں، ہر جگہ پہ انہی کی بات چل رہا ہے. اور ہمارے خلاف جو سازش جو ایسا جو چلا ہے، ان 14 صدیوں کو مٹا دو. کیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اولیاء اللہ صالحین رحمت اللہ علیہم، ان کا نام و نشان نہ رہے اور بدنام یہاں تک کر دو. بنگی تھے، شرابی تھے، زانی تھے، لواطم تھے، کیا کیا ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے. آج وہ ذات بڑھ رہا ہے. شاید ہمیں احساس نہیں ہے کون سا تنظیم میں کتنی زہر ہے. سلاسل تو تقریباً مر چکا ہے. کس کے ہاں زندگی ہے؟ لوگ زندہ تھے، ان کے سینہ منور تھا، لوگ فیضیاب ہوتے تھے، وہ ایک زمانہ تھا. لیکن جو گزر گئے اس کے بعد رسم و روایت جاری ہو گیا. آج یہ مزار ہیں، یہ قبہ ہیں، یہ جتنی عروس ہیں، یہ جتنی یہاں کندوری کہتے ہیں، جتنی ڈرامہ بازی چلتا ہے، کسی نے شروع کیا؟ سمجھ لو وہابیزم کا کہیں پہلو ہے، اس میں وہ ایک پہلو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا چہرے میں ایسا ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، آپ سے جو زیادہ سے زیادہ عشق کرے گا وہ بھی گمراہی ہے، آپ سے زیادہ نفرت کرے گا وہ بھی گمراہی ہے. ولی اللہ کا نام لے کے یعنی کہ اتنا اچھلنا، اتنا ان کا جو نام لے کر یعنی کہ یہ جتنی حفلہ وغیرہ جو کرنا، اللہ کے ساتھ لگ بھگ برابر کر دینا، ایک عقیدہ کے جو لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اسی نے پیدا کیا ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں یہ یہودی کچھ نہیں کرتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کرتا ہے، ہم ہیں. ہمارا نماز
پورا حفاظت کر دے گا۔ نماز زبان سے، رکوع سجود سے نہیں ہوتا، نماز کے جو ادائیگی دل کے گہرائیوں سے ہوتا ہے اور جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اب اسی طرح شیطان کا کہیں یعنی چال ہے، اور یہودی کے مکمل طور پر استعمال کرتا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، قیامت تک وہ کریں گے۔ صرف عبدالوہاب نجدی کا ایک عقائد دنیا میں چل رہا ہے، وہ وہابی لوگ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہابی اسم کا دوسرا پہلو بریلوی اسم ہے۔ وہابی اسم کا تیسرا پہلو فیضان مدینہ ہے۔ ہرا کرتا، ہرا جبہ، ہرا پگڑی، اور پگڑی میں لیبل، باکٹ میں لیبل، پورا آئی ڈی کارڈ سے لے کر ان کا جو بڑا تعجیب تماشا ہے، یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ اس نے کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک مولانا اس دن بیان میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پیر و مرشد اتنی جو صادق اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اس بات پر غور کیا، یہ پیر و مرشد کہہ رہا ہے۔ لگ بھگ کافی پروگرام میں نے دیکھا، کبھی انہوں نے تصوف کے متعلق، معرفت کے متعلق، کبھی ذکر اذکار کے متعلق کبھی بات نہیں کی۔ وہ کیسے پیر و مرشد بن گئے؟ چڈی سے لے کر رومال تک ہر چیز ہرا پہننے سے بن جاتا وہ؟ کمال ہے۔ سنتوں کو اتنی ان کا کاروان چلتا ہے، اس میں آپ داڑھی رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں نہ کر لو۔ تصوف کہاں ہے؟ تصوف نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ وہابیزم کا دوسرا جو پہلو ہے وہ اہل حدیث ہے۔ معرفت کا خطرناک اور سب سے خلاف لوگ ہیں۔ اور اسی کا جو مروی اور بھی یعنی کہ کچھ تنظیمیں ہیں۔ نماز کوئی ٹانگیں چوڑا رکھ کر پڑھتا ہے، کوئی تکبیر یعنی کہ گردن میں باندھ کر کرتا ہے، مختلف انداز سے پڑھتے ہیں۔ نماز نماز ہے۔ کسی نے نماز کا منکرین تو نہیں ہے، لیکن سارے ذکر کا منکرین ہے، جس کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسلام کے اندر آ گیا، اللہ کریم آپ کو جو روشنی پر لے کر آ گیا، لیکن یہ ذکر سے جو غفلت اختیار کرتے ہیں، ذکر سے کتراتے ہیں، یہ سرے سے گمراہی ہے۔ مسلمان تو ہے، لیکن گمراہ تو گمراہی ہے۔ اس کا دوسرا اور ایک جماعت ہے، جاک، جمعیت القرآن و حدیث۔ یہ بھی اسی کا شاخ ہے، اہل حدیث کا، وہابیزم کا شاخ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آج ہمارا بیچ میں ہی، ہمارا جو سنیوں کا مسجد میں ہی، وہ لوگ اپنے جو حاکم جو چلاتے ہیں وہ تبلیغ جماعت ہے۔ نماز کو بلا رہے ہیں، نماز کو بلا رہے ہیں کر کر کیا عقیدہ پھیلاتے ہیں؟ ذکر مت کرو۔ پورے عالم دنیا میں جتنی جو ذاکر ہیں، سب کو ہٹانے والا وہی ہے۔ ہم تو جتنی جو تنظیموں کو دیکھیں وہ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ اندر ہی اندر کا جو زہر کا جو لوگ ہیں، تبلیغ جماعت۔ ظاہر کو سجا دو، دلوں کو بگاڑو۔
بغیر کہے نعرہ ہے ان کا. کیا اس طرح شروع ہوا؟ شروعات ایسا تو نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں، جس کا روح میں طاقت ہو چہرے میں بھی اس کا جو روشنی نظر آتا ہے. جس کے روح میں طاقت ہو اور خلوص میں آگے بڑھ کر وہ کام کرے گا. جس کے ہمزاد میں جو طاقت ہو، آپ ذکر کی بات کرتے ہیں، اس کا چہرہ بدل جائے گا. ایک آگ برسنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے ان میں کئی لوگوں سے ملاقات کیا، کوئی ذکر کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں. گھر میں تالا لگا دو، دکان میں تالا لگا دو، شادی کر کے بیوی کو اکیلا چھوڑ دو، اور اب چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. یہ دین ہے. کیا کام ہے یہ؟ کام نبی کا کام ہے. کیا نبی ایسے جو کیے ہیں کوئی مثال ہے؟ ذرا برابر کا مثال نہیں ملے گا. آپ نے کیا ایک بیوی کے، ایک خاتون کے ساتھ شادی کر کے یہ جو پریشان کر رہی ہو؟ نبی علیہ السلام کے یہاں تو 11 بیویاں تھیں اور سب کا حق نبھائے. جو کام نبی علیہ السلام کیے وہ کام صحابی کر ہی نہیں سکتا. ان میں جو طاقت، ان میں جو اللہ کی طرف جو رخ، ان میں جو نور نبوت. میں نے ایک سے پوچھا، تم کہہ رہے ہو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں. دعوت کے کام کرنے کے لیے 14 صدیوں میں 2 مثال ملتا ہے. ایک علم نبوت، دوسرا نور نبوت. علم کی تو بات تم لوگ کرتے ہو، نور نبوت کہاں ہے؟ وہی بات ہے، بغیر جو دیا کا، بغیر بجلی کا جو گھر ہے، وہاں کون بسے گا؟ ہمارے پاس ابھی ایک ساتھی آئے ہیں، اس کا جو بیٹے کا سر اتنا درد ہوتا تھا، یہ اسکین کیے، وہ ایکس رے کیے، پتہ نہیں کیا کیا دوائی دیے وغیرہ، کچھ ہو نہیں پا رہا تھا. آخر تھک کر مجھے کال کیے، سر درد رکتا نہیں ہے. بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے. میں بولا آپ کا مکان آپ نے بنایا ہے یا کسی سے خریدا ہے؟ تو کہنے لگے ہم ایک ہندو سے خریدے ہیں. آپ تو جانتے ہیں ہندو جو مکان بناتا ہے، بیڈ روم بنائے گا، صحن بنائے گا، مطبخ کچن بنائے گا، ہر کی چیز بنائے گا. ایک کمرہ ہوتا ہے جو پوجا روم کہتے ہیں، اس کے بغیر وہ مکان بنتا نہیں ہے. صبح صبح اسی میں گھنٹی بجنے کا آواز آئے گا، جو کچھ آرتی ہے، جو کچھ ہے، جیسا بھی ہے سارا کام کر دیں گے. وہاں کون آ کے بستا ہے؟ یہ جنات وہاں آ کے بستے ہیں. میں نے کہا اس میں سے جو جن ہے وہ آپ کا جو بچے کا سر دبا کے پریشان کرتا ہے. پہلے اس پوجا روم کو خالی کر دو. انہوں نے بندی رکھا، اس کو جب سے خریدا بندی رکھا. بس جنات خوش ہو گئے، ان کا اندھیرا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم تھا. اس جتنے بھی جن تھے قید کیے، اور میں نے کہا سورۃ البقرہ پڑھ کے اس کے جو 900 کو ختم کرو، پانی جھڑکو ہر جگہ پہ چاروں طرف. تو 2-4 دن میں بچہ ٹھیک ہو گیا. ہمارا یہیں بیچ میں جو شیطان بستا ہے، جنات بستے ہیں، بہت بڑی جماعت بستا ہے، لیکن ہمیں کسی کا احساس بھی ہے.
ہمارا اندر خون میں شیطان دوڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے بہت ساری بیماریوں کو جو گہرائی جو ہے وہ خون سے ہی ہوتا ہے، وہ خون میں وہ دوڑتا ہے۔ ہم چھوٹا سا بھی چھینک آ گیا گولی لیں گے، تھوڑا سا بڑا ہوئے گا تو ڈاکٹر کے پاس ہم کنسلٹنسی کریں گے۔ میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ جب تک ہمارا کچھ چیزوں کو متعلق معلوم نہ ہوگا، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے۔ کوئی بھی تنظیم جیسے بھی کام کرتا ہے ان کا اپنا مرضی ہے، جتنے لوگوں کو بگاڑتے ہیں بگاڑنے دو، اور کسی کا جو نصیب ہے کہیں جا کے کچھ بننا ہے بننے دو۔ ہم لاپرواہی اختیار نہیں کر سکتے۔ جتنا ہمیں موجودہ زمانے میں آج انٹرنیٹ کس ہاتھ میں مکمل طور پر پورا وہابیزم میں چلا گیا، معرفت الہی کو اتنا مذاق کرنا حد پار کر دیا۔ سارے کراماتوں کو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بزرگان دین کو ذرا برابر بھی عزت نہیں ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ یہودی نے دیکھا صوفیزم بڑا خطرناک اس کے لیے، خلافت بڑا خطرناک اس کے لیے۔ جہاں کہیں بھی خلافت کی بات کرتے ہیں فوراً تہس نہس اس ملک کو کر دیتا ہے۔ جہاں صوفیزم کی بات کرتے ہیں، آج اس لیے یہ سلاسل پورا ڈمی ہو گیا ہے، میت ہو گیا ہے، یہ بھی سیاست کرنے لگے۔ ایک نقشبندیہ مجددیہ ہے، کیا میں کہوں، یعنی کہ ان لوگوں کو جاہل پیر کا جاہل خلفاء ہے۔ پیر بھی اویسیہ سے نسبت کو مذاق کرتا ہے، اس کا خلفاء بھی مذاق کرتے ہیں۔ جیسا ان کے بر نور ایمان ہے اور معرفت ہے، سلوک ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر، ممبر کے پاس کھڑے ہو کر، یعنی کہ اگر آپ واقعی سیاست ہی کرنا ہے تو مسجد کی کیوں چنے، آپ سلسلے کی کیوں چنے، باہر چلے جاتے، کسی سیاستدانوں سے ملتے۔ اتنا ہی یار تمہارے اندر تعصب ہے۔ تعصب ختم کرنا سلسلہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنا سلسلہ ہے، تمہارے اندر تو بھرا پڑا ہے، اور اس کو ٹائٹل دیتے ہیں امام الاولیاء ہے۔ اس کا مطلب ولایہ کا نہ الف جانے نہ با جانے۔ حضرت شیخ جب تک زندہ تھے رحمت اللہ علیہ، کسی کے متعلق کچھ کہتے نہیں تھے۔ ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، خود اپنا اصلاح اور لوگوں کا اصلاح مقصد ہے۔ ہم کسی کا یعنی کہ کپڑا اتارنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، پورے عالم دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اعتکاف میں ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں، فلانا گجرات میں بیٹھتے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ اصلاح نہ ہوا، قلبی اصلاح نہ ہوا، کیا فائدہ ہے؟ یہ کو دعوت دیں گے، سب کو لے کے شیطان وہاں بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ قرب الہی تو نہیں ہے۔ جہاں قرب الہی ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتا ہے۔ یہ جتنی اسم ہے، کیپٹلزم، سوشلزم،
سیکولرزم. اسی طرح یہ اسم پورا ہے، بریلوی اسم، دیوبندی. اچھا دیوبندی میں کچھ ہے ولایت ہے؟ آپ جانتے ہیں دیوبندی تو بڑا مشہور اور معروف ایک مدرسہ ہے. کتنے بڑے جید قسم کا اولیاء اللہ وہاں گزرے ہیں، بڑے نامور لوگ گزرے ہیں، آزادی میں اتنی انہوں نے کام کیا ہے. آج مجھے کسی ایک کا نام بتا دو ولایت کا راستہ میں. ایک دور ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، نام اس سے پہلے بھی اللہ کا نام تو جانتے تھے، اس کے بعد بھی جانتے تھے. آج اللہ کا نام وہاں نہیں لے سکتے. زمانہ کروٹ بدلتا ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل آ جاتا ہے. سلاسل کے متعلق محی الدین ابن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے، اس پیر کا رسائی مسجد نبوی میں ہو اور اپنے شاگرد کا رسائی مسجد نبوی میں کرا دے، وہ پیر ہے، وہ بیعت لے سکتا ہے. آج مجھے یہ ایک پیر کا نام بتا دو. جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈگری لے لیتا ہے، BA/MS لے لیتا ہے، یہاں لوکل میں RIMP ہیں، بہت سارے قسمیں ہیں. کوئی لکھ دیتا ہے خاندان سے آ رہا ہے، اس کا باپ حکیم تھا، اس کا دادا حکیم تھا، اس طرح آتا ہے. اس طرح کا سلاسل میں بھی دادا پیر تھا، باپ پیر تھا، بیٹا پیر ہے. تو ہم کس طرف چلتے ہیں؟ اس کا مطلب قابلیت کوئی نام کا نام کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس میں ایک اور بھی سوال لکھتے ہیں، پیر کا پہچان کیا ہے؟ پیر کا پہچان تو تعارف کتاب میں لکھ دیا ہے. شاگرد کا پہچان کیا ہے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بھی اس تعارف کتاب میں ہے. بھائی سب سے پہلے تم پیر کی پہچان ہوتا رب سے پوچھ لو، یا کسی اس کے ہاں جو اصلاح ہو رہا ہے اس اصلاح کو دیکھ لو. اس بندے کا لین دین صحیح ہو گیا، اس کا زبان صحیح ہو گیا. آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہے، زبان کھولیں گا تو بھاگنے کے وہ دل کرتا ہے. گالی گلوچ کے بغیر اس کا بات چیت نہیں ہے. سر جھکانے کے بجائے سر اٹھاتا ہے، سینوں کو جھکانے کے بجائے سینہ اٹھتا ہے. اس کا مطلب اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، نہ تو ذکر کیا ہی نہیں ہے. کردار کو تبدیل ہونا یہ ضروری ہے. سلاسل کس لیے ہیں؟ اب میں نے جتنے بھی یہ جو تنظیموں کا نام لیا، یہاں کردار نام و نشان نہیں ہے. آج اس مسجد کا کمیٹی ممبر بھی ہے، شاید سیکریٹری بھی ہے. انہوں نے مجھے کئی سال پہلے سنایا، مجھ سے تبلیغ والے کتنے لوگ قرض لے کر جو جماعت میں ہیں، آج تک وہ قرض واپس نہیں آیا. کتنی ایمانداری ہے. لینا معلوم ہے، دینا نہیں معلوم ہے. ایک شخص مکان کا مالک مجھے سنا رہا تھا، میں نے ایک تبلیغ کو کرائے پہ دیا، بندہ لباس میں داڑھی شکل صورت ہے اور عبادت بھی کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو میں کرائے پہ دے دوں. جب اس کو ضرورت پڑا، مجھے گھر چاہیے تھا، اس نے عدالت میں چلا گیا، میں خالی نہیں کر سکتا. تم آج نہیں خالی کرو، 50 سال کے بعد بھی خالی تو کرنا، مکان اس کا ہے.
کیوں آج ہی کر دو نا. کردار سب سے بڑی چیز ہے. کردار کہاں گیا کردار؟ ایک صحابی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے فلانا صحابی کو دیکھا وہ رات بھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، دن بھر روزے میں رہتے ہیں. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھے کبھی ان کے ساتھ آپ سفر کیے؟ کبھی ان کے ساتھ آپ لین دین رکھے؟ پھر مجھے بتائیں وہ واقعی عمل کرتا ہے. اگر یہ جو کھڑے ہو کے یعنی کہ عبادت کرنا، یہ جو دن میں روزے دار گزار دینا بہت آسان ہے. کسی کے پاس مال لینا واپس کرنا بہت مشکل ہے. اور سفر ایسا ہے بغیر جھگڑے کا جو گزرتا نہیں ہے. کردار ہے. اسلام کیریکٹر بلڈنگ ہے، کردار کو فوکس کرتا ہے. مجھے کچھ دلی میں کچھ ساتھی پوچھنے لگے ہمارا شیخ تو گزر گئے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرے. میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو یار؟ استخارہ کرو، اللہ بتائے گا تو آ جانا، نہیں تو آپ کہیں بھی آزاد ہیں، کہیں بھی چلے جائیں. ہم بڑھ چڑھ کر یعنی کہ لوگوں کو کھینچ کر نہیں بٹھائیں گے، تاکہ کل آپ کا بھی ہمیں جواب دینا ہے. اگر آپ آگے بسم اللہ. یہ جو اجتماعات وغیرہ جو کرتے ہیں، مل جل کر بیٹھ کے بریانی کھا کے ڈکار مار کے باہر جانے کا نہیں ہے. بڑی مشقت سے دور سے بڑی مشکل سے سفر کر کے آتے ہیں. مجھے اپنے آپ کو تولنا ہوگا، میرا وزن پہلے کیا تھا، اب کیا ہے. سب سے پہلی بات ہے حسن و سلوک. کسی سے دو چار پیار کی باتیں تو کرو، یا منہ کھولے تو تھاپڑ مارنے کا جواب بھی آئے گا. سب میں حسن چاہیے، سب میں حسن چاہیے، سب میں جمیل چاہیے. یہ سب کب پیدا ہوتا ہے؟ دل میں وہ کیفیات پیدا ہوتا ہے، دل میں وہ جو حال پیدا ہوتا ہے. یہ کہ کیفیات ہے. بچوں کو دیکھتے ہی یعنی کہ گود میں بٹھاتے ہیں کہ کیفیات ہے. اگر وہ کیفیات نہیں ہے، بچوں کو ہم نہیں اٹھائیں گے. اب بیوی کو گلے نہیں لگائیں گے. کیا ضرورت ہے کہ مصیبت کو گلے لگانا؟ ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے. یہ میرا ہمدرد ہے، ہمارا سکھ اور دکھ میں یہ بانٹتی ہے. درد مجھے ہوتا ہے، آنسو اس کے جو آنکھوں میں ٹپکتا ہے. لائف پارٹنر کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے. جہاں آپ بستر میں پڑے رہو مجھے کیا ہے. یہ کیفیت نہیں ہے. بہرحال یہ جو میں نے ابھی سوالوں کا پڑھا ہی نہیں ہے، تو ایک سوال پڑھے ہیں، اس کا جو جواب اردو میں دے دیں اور ساتھ میں یہاں کا تمل زبان میں بھی دے دیں. تو اسی میں وقت نکل گئے 1 گھنٹہ. تو میں چاہتا ہوں شاید ناشتہ بھی دیر سے ملا ہوگا، دوپہر کا کھانا بھی دیر سے ملے گا. تو ظہر نماز کے بعد ادھر ادھر نہ جائیں، وہاں کھڑے ہو کے 4 باتیں نہ کریں، ادھر ہو جا کے پان کھا کر نہ تھوکیں. تو ظہر نماز کے بعد کچھ باتیں ہم کر لیتے ہیں. میں نے یہ جو بات کیا، میں نے الفاظ بات نہیں کیا، یہ میرا درد دل ہے.
دنیا کس طرف جا رہا ہے، انوارات کو ترک کر کے، لات مار کے کس طرف ظلمت کے طرف ہم سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی سنبھلنے والا نہیں ہوں گے تو سمجھو پھر قرب قیامت قریب ہے۔ اللہ اللہ کا نام لینا سب کو تکلیف ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر قیامت کا سامنا کریں۔ اگر کچھ عرصہ جینا چاہتے ہیں پھر اللہ اللہ کرنا شروع کریں۔ سلسلہ سارے برحق ہیں، لیکن شروع جو کسی نے کیا اللہ کریم کے طرف سے شروع کیا، کسی نے شروع کیا نبی علیہ السلام کی اجازت سے شروع کیا، لیکن آج کسی کا رابطہ مسجد نبوی میں نہیں ہے۔ ایک مجددیہ والا کہتا ہے ان کا تعلق مسجد نبوی سے ٹوٹ گیا ہے۔ مسجد نبوی کا جو مراقبہ یہاں کرایا جاتا ہے، مسجد نبوی کا حکم مجھے ملنے کے بعد میں کام کرتا ہوں، اور خلافت مسجد نبوی کی اجازت سے دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے مسجد نبوی سے ان کا جو رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ تمہیں اتنا گہرا مشاہدہ ہے؟ سب کے سب یعنی کہ اندھے کے اندھے ہی ہیں۔ اور اسی لیے محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمائے جس کا جو رسائی مسجد نبوی میں ہو اور اپنے شاگرد کو لے جانے کے بٹھانے کا طاقت رکھتا ہو وہ بیت لے۔ آج دیکھو پورے بازار میں یہ مجددیہ کا یا پیر یا آیا تھا تمل ناڈو میں، کھڑے کھڑے گاڑی میں جاتے ہو کہتا آپ سب بیت ہو گئے، آپ سب بیت ہو گئے، آپ سب بیت ہو گئے۔ کمال ہے یار، کتنا جمع کرو گے؟ مفت کا بیت؟ بیت کا کوئی اصول ہوتا ہے، تماشا بنا دیا ہے۔ اور ایک خلیفہ کہتا ہے اویسی والے سے بچ کر رہو، کیوں تمہیں کہ کھانے پڑے ہیں؟ اتنی حسد ہے۔ اس لیے دکھ اس بات کا ہوتا ہے، اصلاح واقعی آپ کرنا چاہتے ہیں منہ بند رکھو، اصلاح کر سکے کرو، نہیں تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ، یہ میرا بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کیفیت اور حال سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ سب آئے مجلس میں بیٹھے، حال وہ حاصل کر کے چلے جائے، کیفیت حاصل کر کے چلے جائے۔ الفاظی بات کرنا ہے، ہم سے اچھے بولنے والے بہت سارے علماء ہیں۔ میں بڑے تکلیف سے کہتا ہوں آج علماء بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ سارے تصوف اور معرفت سے بغاوت کر چکے ہیں۔ اچھا مدرسے میں تو پڑھاتے نہیں ہے، باہر یعنی کوئی تلاش ہے؟ نہیں ہے۔ جا کے اس جگہ پہ تلاش کر کے بیٹھیں گے جہاں مجاہدہ نہ ہو، محنت نہ ہو، اور اب جو نکل رہے ہیں فارغ ہو کے الٹا مذاق کرتے ہیں۔ جی ایسا کہیں میں ہوتا ہے؟ بھئی تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، تم یہ کہہ دو۔ یہ احسان اتنی اہم یعنی کہ اسلام میں ایک حصہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہی روح کا غذا ہے، وہی اس کا جو زندگی ہے، اور وہی اللہ کو پانے کے واحد راستہ ہے۔ یہ احسان ختم کر دے وہ بندے نے، اس کے بعد نہ ایمان ہوگا نہ اسلام ہوگا۔ ہم نے جتنی بھی یہ تبلیغیوں کی کتاب جو میں نے مطالعہ کیا، فضائل صدقات، فضائل الصلاۃ، فضائل حج، فضائل صوم، جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھا سارے صوفیوں کو جو واقعہ بھرا پڑا ہے۔ آج دیکھ لیجئے وہ کتابیں پورا کہاں ہے۔
ایک سے میں نے پوچھا تو کہہ رہا تھا نا کتاب تو ہے. میں نے کہا پھر جمعرات شام کو کیا لبان دکھاتے ہو اس کو، دعائیں دکھاتے ہو؟ کیا فائدہ ہے ان کتابوں سے؟ ایک عبرت ان سے ان کے ذریعے ملنے کے لیے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. تم پڑھنا نہیں چاہتے تو عبرت کہاں سے ملنا ہے؟ لیکن تعجب ہے، مسجد کا جو کمیٹی والے، مسجد کا جو مکھیا جو کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اجازت دے کر مسجد کے اندر بٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ باہر پکڑ پکڑ کے صفوں کو بھرتے ہیں یہ لوگ. مجھے یہ ایک تبلیغی کی بتاؤ، یہ بغیر وہابی کا عقائد میں ہے. شاید اس کو معلوم بھی نہیں ہو ہم کس عقیدے پہ ہیں. ہمیں نماز کو بلائے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے. دوسرا تماشا یہ ہے، ذاکر نائک سب سے بڑا جو موجودہ ملعون شیطان ہے. لوگ اس کے عقل پر چلے گئے. اچھا آپ نے دیکھا کبھی اس نے قلب کے متعلق بات کیا؟ 14 صدی کا وہ بھی تو منکر ہے. یہودی کا بٹھایا ہوا وہ بالکل اس کا استاد کا جو مجلس میں چائے پلانے والا شخص آج کہیں یعنی کہ ملین کا جو ڈالر اس کے پاس موجود ہے. کہاں سے آ گیا؟ بھرتا ہے یہودی، بھرتا ہے، جتنا مرضی لے لو. کہیں ملکوں کو سفر کراتا ہے، حتیٰ کہ سعودی نے اس کو تمغہ دیا ہے، میڈل دیا ہے. ہمارا عقیدے کو آپ اتنا پھیلاتے ہیں، معرفت اتنی جو کچل کا آپ نے رکھ دیا، آپ جیسا کوئی آج تک کیا نہیں. اور جتنی جو جوان طبقے ہیں اس پاگل کے پیچھے ہیں. یار کیسے سوال کیے، کیسے جواب دیا، بڑا عقل مندی ہے. نبی علیہ السلام سے لے کر 14 صدی میں اولیاء اللہ کے باسط زندہ دل تھا. اس سے پوچھو زندہ دل کیا ہے؟ کیوں؟ لوگ اندھے ہیں، لوگ یعنی اس کے متعلق جانتے نہیں. دل کیا چیز ہے؟ دل کہانیوں میں رہ گیا ہے، ناولوں میں رہ گیا ہے، فلموں میں رہ گیا ہے، سٹیج میں رہ گیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اللہ نے شروع سے لے کر آخر تک دل کے متعلق چرچا کرتا ہے. آج دنیا میں اتنی علماء طبقہ ہے، کسی ایک علماء سے پوچھے دل کیا چیز ہے، نہیں معلوم. دل کا مخالفت کرنے والے ایک طرف، دل کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے وہ ایک طرف. دونوں نقصان ہے. روح کیا ہے؟ روح کے متعلق کہیں کوئی چرچا نہیں ہے. گوشے گوشے میں دنیا میں تلاش کر لو، کوئی بات نہیں کریں گے. اتنا کہہ دیں گے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. اللہ نے اس کے بارے میں علم کم دیا ہے. ایک ہمارے ساتھی نے فرمایا دنیا شروع ہونے کے بعد قیامت تک روح کے متعلق بات کریں گے پھر بھی وہ کم ہے. وہ اتنا وسیع ہے، اس لیے اللہ کا تجلیات ہے. آپ 2-4 الفاظ میں اس کو سمجھا سکتے. آج لوگوں کو حرام کھانے کا بہت شوق ہو گیا، اس لیے تو اتنی تنظیم ہے. وہ ڈالروں کو بیچتا رہتا ہے، ان کے قدموں میں پڑا رہتا ہے، خوبصورت مکان بنا کر دے دیتا ہے، گاڑی دے دیتا ہے. یہاں ایک کنجر تھا، نام ہے توحید جماعت، لیکن اس کے اندر کوئی توحید نہیں ہے. صرف اہل اللہ صالحین کو گالیاں دینا، وہ توحید ہے. اچھا ان میں جتنی ذاکر نائک یہ پارٹی میں جو بھی گئے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ درگاہ تو نہیں جاتے، مولود تو نہیں پڑھتے، آپ شرک کر رہے ہیں.
وہ توحید میں ہے. کیوں؟ وہ دونوں یہ نہیں کرتے. بس ہوگی توحید. توحید کا مطلب ہی نہیں ہے پھر. کیا مزار میں جا کے بزرگوں کو زیارت کے لیے چند لمحہ کھڑے رہنا حرام ہے؟ اس کو انہوں نے ایشو بنا کے ایک تنظیم بنا دیا. مولود شریف قصیدہ کس نے لکھا ہے؟ انہی اولیاء اللہ صالحین نے نبی علیہ السلام کے جو تعارف میں انہوں نے لکھا. پیدائش، مولود کیا؟ پیدائش، اس کا تعریف کرتے ہیں. تو اس میں کیا شرک کی بات ہے، کیا کفر کی بات ہے؟ تم شرک کرتے ہو کہ تم تو کفر کرتے ہو. اللہ تو کافروں کو لعنت بھیجتا ہے. اب تم بڑے خوش ہو ہم تو توحید میں ہیں. میں نے ان کا اکثروں کو چہرے قریب سے دیکھا، آگ برستا ہے. اس لیے اندر کا جو حمزات مضبوط ہے. کتنے گھروں میں اللہ اللہ کرتے تھے یار. یہ ذاکر نائک کو جو اتباع کرنے والے، یہ توحید کو اتباع کرنے والے پورے وہ ختم کر دیے. نہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. بھائی قرآن کو تم نے کتنا جانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو آیت ہے تو ذکر کے متعلق ہے. وہی آیت میں نے ابھی تلاوت کر کے بتایا. تم نے ذکر یعنی کہ ترک کر دیا، تم تو سرے سے گمراہی میں ہے. اتنا تک گہرا اللہ کریم جب مضبوطی سے بتا رہا ہے تم ذکر کو ترک کر دے گو، تم تو سرے سے گمراہی میں ہے. یہ کہتے ہیں تم ذکر کرتے تو شرک کرتے. زمانہ خراب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. زمانہ وہی ہے جو پہلے تھا. ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال 1:30 بجنے والا ہے. ابھی ظہر نماز پڑھیں گے. ظہر نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑا تمل زبان میں بات کریں گے. یہ تو نہیں کہ ہمیں کیا لینا دینا، بھاگنا مت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا ولی اللہ سلام علیک.